اگر مرد ایک ایسی عورت سے صحبت ہم بستری کرے جو اس کی بیوی نہیں ہے تو یہ زنا کہلاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ساتھ سونے کو ہی زنا کہتے ہیں، بلکہ چھونا بھی زنا کا ایک حصہ ہے۔ کسی پرائی عورت کو دیکھنا بھی آنکھوں کا زنا ہے۔ زنا شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے اور اسلام میں اس کے مرتکب کے لیے سخت سزائیں متعین کی گئی ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ قتل کے بعد زنا سے بڑھ کر کوئی اور گناہ ہو۔ آج کل دیکھنے میں آیا ہے کہ اس گناہ میں بہت سے لوگ شامل ہیں، خاص کر اس بازار میں جہاں عورتیں اور مرد جاتے ہیں۔ کسی کا ہاتھ کسی کو لگ جائے، کہاں لگتا ہے کچھ معلوم نہیں ہوتا، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، اور پھر اس گناہ کو کرنے کے بعد اپنے دوستوں کو بڑی شان سے سناتے ہیں، بلکہ ان کو بھی ایسا کرنے کی رائے دیتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنا جنسی قصہ اپنے دوست سہیلی کو بتایا اور اس کے دل میں بھی ایسا کرنے کی بات آ گئی اور اس نے وہ کام کر لیا تو اس کا گناہ آپ کو بھی ملے گا، کیونکہ آپ نے ہی اس کو غلط راستہ دکھایا ہے۔ زنا کو اسلام میں ایک بہت بڑا گناہ شمار کیا گیا ہے اور اسلام نے ایسا کرنے والوں کی سزا دنیا میں ہی رکھی ہے۔ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی سخت سزا دیں گے۔ زنا کے بارے میں کچھ حدیث اور قرآن پاک کی آیت دی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن یعنی مسلم ہوتے ہوئے تو کوئی زنا کر ہی نہیں سکتا، بخاری شریف۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور دیکھو زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ بے حیائی اور برا راستہ ہے، القرآن۔ زنا کی سزا اور عذاب: اگر زنا کرنے والے شادی شدہ ہوں تو کھلے میدان میں پتھر مارے جائیں، اور اگر کنوارے ہوں تو 100 کوڑے مارے جائیں، بخاری شریف۔ زنا کرنا گناہ کبیرہ ہے، اس لیے ایسے شخص کو صدقے دل سے توبہ و استغفار کرنا چاہیے۔ ایسا شخص اگر اپنے فعل پر نادم ہو کر توبہ و استغفار کرے اور آئندہ ایسی حرکت نہ کرنے کا عزم کرے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اس کی توبہ قبول فرما لیں گے۔ مسلم علماء زنا کی تعریف کے بارے میں مختلف سطحوں کا نظریہ پیش کرتے ہیں، اور اس لحاظ سے کوئی بھی ایسا فعل جس میں جنسی تسکین اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے خلاف حاصل ہو وہ زنا میں شمار ہو جاتا ہے۔ ان افعال میں بوسہ، مخالف جن کو چھونا، جنسی دہن، حتیٰ کہ مخالف جنس کی جانب دیکھنا یا جنسی خیالات رکھتے ہوئے اس کے قریب ہونا بھی زنا میں شمار کیا جاتا ہے۔ علماء کے مطابق کچھ زنا ایسے ہیں جن پر کوئی سزا یعنی عام حالت میں نہیں دی جاتی، جبکہ وہ زنا جن پر سزا نافذ ہوتی ہے اس کی قانونی تعریف وہی ہے، یعنی عورت اور مرد کے جنسی اعضاء کا ایک دوسرے میں داخل ہونا۔ اس قسم کے زنا کے علاوہ دیگر اقسام کے زنا پر اگر فحش یا حرام کاری کی سزا ہو بھی تو وہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے، نہ کہ 100 کوڑوں یا رجم کی سزا کے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ امید ہے ویڈیو آپ دوستوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید اسلامی واقعات، احادیث اور اسلامی تاریخی قصے کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں رہیں۔ شکریہ۔